بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبی۔ برادران اسلام، صرف تاجدار اہل سنت حضور مرد مومن مرد حق شاہ صاحب کہا جائے تو ذہن میں ایک شخصیت ابھرتی ہے، وہ ہے حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمہ جیس شخصیت جن کی پوری زندگی جہد مسلسل پہ رہی، بے شمار خوبیوں کے مالک، علوم اسلامیہ بلکہ دنیا میں موجود تمام علوم پر آپ کی نظر ہوتی اور مطالعہ بھی آپ کا قابل رشک ہوتا۔ آپ نے ہر میدان میں اپنے آپ کو منوایا، میدان سیاست میں بھی نمایاں رہے۔ 1979 کے بلدیاتی انتخابات میں آپ نے مخصوص نشست پر حصہ لیا اور کامیاب ہوئے، اور کراچی کاسموپولیٹن یعنی KMC کے تعلیمی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہوئے اور وہاں آپ نے اپنی خدمات انجام دی۔ 1985 میں ملک پاکستان میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے جس میں آپ نے بھی حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ آپ قومی اسمبلی کے فعال ترین ممبران میں آپ کا شمار ہوتا۔ قومی اسمبلی کی تمام کارروائیوں میں آپ بھرپور حصہ لیتے اور آپ کی آواز اسمبلی کے فلور پہ گونجتی رہی تھی۔ ایک مرتبہ قومی اسمبلی کے سیشن کے دوران لاؤڈ اسپیکر پر صلاۃ و سلام پر پابندی کا بل پیش کیا گیا۔ کارروائی کے اندر جب یہ بل کارروائی کے لیے پیش ہوا اور اس پہ گفتگو شروع ہونی تھی تو آپ نے کھڑے ہو کر اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر پر صلاۃ و سلام پڑھنے پہ پابندی کا یہ بل، جمعہ تو ابھی دور ہے، ہم اس وقت کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور کون روکتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور شاہ صاحب نے خود صلاۃ و سلام وہاں پڑھا اور پوری اسمبلی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا اس عمل اور پوری اسمبلی کا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جانا مجبوراً اسپیکر کو جو ہے وہ بل ختم کرنا پڑا، اور آج الحمدللہ صلاۃ و سلام ہم جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی جرأت مندانہ موقف تھا۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیں جب قومی اسمبلی کے اندر ہی جب ایک آسماں جہانگیر نامی خاتون جو وکلا کے حوالے سے معروف نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توہین کی مرتکب ٹھہری اور اس نے معلم انسانیت کے متبادل جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تو ایک بھونچال آ گیا اور ملک میں جو ہے ایک بے چینی پھیل گئی۔ اور اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا تھا۔ اسمبلی کے اجلاس کے اندر یہ مسئلے پہ بات ہوئی اور اس وقت یہ بات طے ہوئی کہ اس زمانے کے اندر گستاخ رسول کی زیادہ سے زیادہ سزا جو تھی وہ عمر قید تھی۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ گستاخیاں بڑھ رہی ہے اور بڑی بے باکیاں ہو رہی ہے تو اس کے سدباب ہونا چاہیے، تو شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اسمبلی کے اس فلور پہ اپنے بھرپور دلائل کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کی مدد سے آپ نے جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے یہ آپ نے منظور کروایا۔ یہ آپ کی رفقا کی محنت تھی اور قانون بنا 295C، یعنی گستاخ رسول کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ اور شاہ صاحب علیہ رحمہ اس قانون کی منظوری کو ہمیشہ فخر کا اظہار کرتے تھے، اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے تھے۔ یہ آپ کی قومی اسمبلی کے اندر بہت سارے واقعات و کمالات تھے۔ اور ایک مرتبہ کراچی کی معروف سیاسی جماعت کے لوگ شاہ صاحب کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قائد تحریک کی خواہش ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن لڑیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن کروڑوں کی گیم ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کیا کریں؟ کہا کہ سینٹ کا الیکشن لڑیں، ہماری پارٹی چاہ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ جو آپ کا عمل ہے، آپ کی جو جس چیز کا آپ اظہار کر رہے ہیں، آپ نے بلا تردد ان سے معذرت کری اور کہا کہ ہمیں فقیری میں رہنے دیں۔ غرض آپ نے سینٹ کی جو ہے سیٹ جو آپ کو تھالی میں سجا کے دی جا رہی تھی، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔
مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو سیاست کی وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی کی، مخلوق کی خدمت کے لیے کی۔ آپ باقاعدہ کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں تھے، بلکہ آپ نے جو سیاسی میدان میں قدم رکھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اذن تھا، الہام تھا، یا آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو جس مقام پر جب تعلیمی کمیٹی کا چیئرمین بننا تھا تو بلدیات کے اندر آئے، جب ناموس رسالت اور صلاۃ والسلام کے قانون کی بات تھی تو آپ قومی اسمبلی میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پہ اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔